بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر ساعت اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر اللہ اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ کہ نبی بہتر ایمان والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ فرعون، جس کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا مالعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور وہ دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر اس ہی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے دروگی مقبرہ کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کے اسی سال وبائی مرض پھیلنے سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونا لینا شروع کر دیا اور اس طرح اس نے بہت سارا پیسہ جمع کر لیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کے عوض اسے پورے شہر کی دروگی دے ڈالی۔ چند عرصے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا، مزید یہ کہ اگلے 2 سالوں کا جزیہ معاف بھی کرا دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے، اس کی عزت بڑھنے لگی، لوگوں کی زبانوں سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چونکہ فرعون کی لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ بھڑکنے لگے تھے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑھی کہ مذہب یوسف و یعقوب لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دے دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ سے خدائی بزرگ برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدا برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا، مذہب یوسف و یعقوب کے ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے بعد فرعون نے تمام بت تروا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی تکالیف دی گئیں۔ جن کاموں کو برا جانا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری جانب قوم قبطی کو اعلیٰ مراد سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ ان میں سے ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظلم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر میں بیداری ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری ملکیت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملکوں میں راس اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تاج و تخت ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے تھے، خدائی کا دعوے دار خود کا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا۔
حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائیں۔ ملک مصر میں جہالت نے پر بچھائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نومولود موت کی گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت پر نہ پہنچ پاتی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہیں، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی اور نئی صبح کے آفتاب نے چار سو روشنی پھیلا دی۔ قہر کے بادل چھٹنے لگے، فرعون کی خدائی داغدار ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخرکار سچ ثابت ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر میں آنکھ کھولی، ساری کائنات نے دیکھا، حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کا غرور خاک میں ملا دیا، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بابرکت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، کیونکہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک پیارے دوستوں، میری آج کی پوسٹ اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔